آج ہم بات کریں گے روزے کے کیا کیا آداب ہیں، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت استقبال ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے روزے کے کیا کیا آداب ہیں اس پر روشنی ڈالیں۔ جی مفتی صاحب۔ روزے کے کئی ایک آداب ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ شرف قبولیت پاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے انشاءاللہ اس کو سند قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ جی، پہلا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان و احتساب کی کیفیت کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ ایمان و احتساب کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھا جائے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رسالت پر ایمان رکھا جائے، اور فرشتوں پر، کتابوں پر، اور تقدیر پر، اور جتنی باتیں ہیں بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان ہو۔ اور احتساب کے معنی یہ ہے کہ ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس استحضار کے ساتھ کہ کل مجھے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ اس استحضار کے ساتھ جو کام کیا جائے گا اسے کہتے ہیں احتساب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں پر ایمان ہو، یقین ہو، اور اس کے عذاب سے بندے ڈرتے ہوں، اور عذاب دوزخ سے ہمیشہ پناہ مانگتے ہوں۔ ظاہر ہے ایسی کیفیات جو سرشار رہتے ہیں، حقیقت میں یہی بندے ایمان اور احتساب کی کیفیات رکھتے ہیں۔ تو اس احتسابی اور ایمانی کیفیت کے ساتھ روزہ رکھا جائے، یقیناً وہ روزہ شرف قبولیت پاتا ہے۔ تو روزے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ روزہ ایمان اور احتساب کی کیفیات کے ساتھ رکھا جائے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں ان کی بخشش و مغفرت کی جاتی ہے۔ اور ایمان اور احتساب کی کیفیات کے ساتھ جو عبادت کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، سماعت قرآن کے سماعت کی فضیلت حاصل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ شرف قبولیت پاتے ہیں۔ اور پھر ایک ادب یہ بتایا گیا ہے کہ ماہ رمضان بڑا قیمتی مہینہ ہے، اس کا روزہ بھی بڑا قیمتی ہے، اس لیے بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ ترک نہ کیا جائے۔ اس کی خاص اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک روزہ ماہ سیام کا ترک کر دے اور اس کے بعد اس کی تلافی کے لیے زندگی تمام روزہ رکھے، تو زندگی تمام کے روزے مل کر ماہ سیام کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے۔ بے شک اتنی بڑی اہمیت ہے ماہ سیام کے روزے کی، اس لیے فرمایا گیا بغیر عذر شرعی کے روزہ ترک نہ کیا جائے۔ اور پھر آداب میں یہ بات بھی آتی ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے ہم لغو لا یعنی اور فضول باتوں سے اور لا یعنی اور فضول کاموں سے سخت اجتناب کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حضرات لغو لا یعنی فضول کاموں سے اجتناب نہیں کرتے، روزہ تو رکھتے ہیں، اجتناب نہیں کرتے ہیں لغو لا یعنی کاموں سے، تو ظاہر ہے یہ روزہ ان کے حق میں ثمر آور نہیں ہو سکتا، ان کو ثمر، اس کا پھل نہیں ملتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ بھی رکھے، لوگوں یعنی فضول کاموں سے، باتوں سے اجتناب نہ کرے، تو پھر اس کے روزہ رکھنے سے اس کو کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے روزہ رکھنے سے کوئی سروکاری نہیں۔ تو اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہوئے ایسے روزے دار بنے کہ ہمارا کام بھی روزے دار بن جائے، ہماری آنکھیں روزے دار بن جائیں، ہماری زبان روزے دار بن جائے، ہمارے ہاتھ اور پیر روزے دار بن جائیں۔ اس کی بڑی تشریح ہے کہ روزے دار بننے کے کیا معنی ہے، موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل عرض کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کے اچھے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ لغو لا یعنی فضول کاموں سے اجتناب کریں۔ ناظرین گرامی، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو لا یعنی کاموں سے اجتناب نہیں کرتے، تو سوائے ان کو بھوک اور پیاس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے روزے کا بڑا اجر و ثواب ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اتنے بڑے اجر و ثواب والی عبادت کا کچھ جب حاصل ہی نہ ہو تو ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ بہت سے روزے دار جو روزے کے آداب کی رعایت نہیں رکھتے، جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے، دھوکے فریب سے اجتناب نہیں کرتے، خلق خدا کو ایذا پہنچانے سے گریز نہیں کرتے، ظاہر ہے ان کو سوائے بھوک و پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح فرمایا گیا بہت سے ایسے بھی روزے دار ہیں جو قیام کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور قیام میں قرآن پاک بھی سنتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بہت سی لایانی فضول کاموں سے نہیں بچتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے قیام سے بھی ان کو سوائے جاگنے کی اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ مختصر یہ ہے کہ روزے کی فضیلت حاصل ہو، اس کے برکات و ثمرات ہمارا نصیبہ بنے، تو پھر ہم کو جو روزے کے آداب ہیں ان کی رعایت رکھتے ہوئے ہم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ جو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے روزہ رکھا جاتا ہے وہی روزہ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے، وہی روزہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ایسا ہی روزہ دار اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں جو روزے کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو روزے کے آداب رکھتے ہوئے، ماہ سیام کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ماہ سیام بتانے کی اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب، آپ نے روزے کے آداب پر اتنی اچھی معلومات ہمارے ناظرین کو دی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رونق رمضان۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے دوست احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے۔ آداب۔